منفرد ہیں، باصلاحیت ہیں اور عالمی سطح پر جانے پہچانے ہیں۔ ایک سنگر، گلوکارہ ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے، لندن میں انہوں نے کلاسیکل اور اوپرا کی تربیت حاصل کی۔ مشرقی میوزک اس کو یکجا کر کے انہوں نے اپنے لیے ایک نئی شناخت بنائی۔ God is my king۔ پاکستانی کلاسیکل کا جو فیوژن کر کے اس کو میں نے دکھایا تھا، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے جو لوہے ازل پہ لکھا ہے۔ السلام علیکم۔ پروگرام بیانڈ ود بہجت جلانی حاضر خدمت ایز یوزول، حسب معمول جس کو کہتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک ایسی شخصیت کو آپ سے ملوانے کے لیے لائے ہیں جو کہ اپنی نوعیت کی بس ایک ہی ہیں، ون اینڈ دا اونلی، ابھی نام نہیں بتاؤں گی۔ یہ منفرد ہیں، باصلاحیت ہیں اور عالمی سطح پر جانے پہچانی ہیں۔ ایک سنگر، گلوکارہ ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئی، لندن میں انہوں نے کلاسیکل اور اوپرا کی موسیقی حاصل کی، یہ تربیت حاصل کی اس کی، اور اس کے بعد مغربی اوپرا جو کہ ایک مغربی موسیقی کی ایک قسم ہے، اس کے بعد مشرقی میوزک جو کلاسیکل میوزک ہے، اس کو یکجا کر کے انہوں نے اپنے لیے ایک نئی شناخت بنائی۔ وہ پاکستان کی پہلی باقاعدہ تربیت یافتہ اوپرا سوپرانو ہیں جنہوں نے برٹش نیشنل اینتھم کو بھی گایا۔ اس کی تفصیل ہم ان سے بعد میں سنیں گے۔ اس وقت ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں کون۔ ہمارے ساتھ ہیں سائرہ پیٹر۔ السلام علیکم سائرہ، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام بہجت صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور اتنی عزت دی، اور آپ سے مل کے بہت خوشی ہو رہی مجھے۔ تو ہم سائرہ سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کانگریس نے، امریکی کانگریس نے دعوت دی ہے، وہ یہاں پر آئی ہیں۔ ایک ان کا پروگرام ہے شی لیڈز دا نیشن، اس کی طرف سے ان کو باقاعدہ ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ تو اس کی تفصیل خود سے بتائیں سائرہ، ہمارے ناظرین کو، سننے والوں کو، اور جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا تھا، سارا سلسلہ کیا تھا۔ آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ اس کو چھوٹا کر کے میں پیش کروں۔ شی لیڈس نیشن جو ہے یہ ایک موومنٹ ہے، اس میں جو خواتین ہیں، دنیا بھر کی خواتین جو کہ کچھ ایسا کام کرتی ہیں جو انوکھا ہو دنیا میں، اور جس میں لوگوں کی بھلائی شامل ہو، تو یہ جو موومنٹ ہے یہ ان کو سراہتی ہے۔ تو اس دفعہ اس سال انہوں نے یو ایس کانگریس میں جو ہے یہ پروگرام منعقد کیا تھا، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ انہوں نے اس دفعہ مجھے چنا وہاں پر گانے کے لیے، اور مجھے ایوارڈ بھی دیا۔ اور ایوارڈ مجھے اس لیے دیا کہ میں دنیا کی پہلی صوفی اوپرا سنگر ہوں۔ یہ نیا ژانرا ہے میوزک کا جو میں نے تخلیق کیا ہے، میں نے کریٹ کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم اور مزید بات کریں گے، اس جانرا کے بارے میں بھی۔ اس پہ میں کام کر رہی ہوں، اپنی جو لندن میں میری جو ٹیم ہے اس میں بہت سارے اوپرا ورلڈ سے ریلیٹڈ لوگ کام کر رہے ہیں، کمپوزرز، لبرٹس، ڈائریکٹرز اینڈ ادر سوپرانو، ٹینرز اینڈ میزو سوپرانوز۔ تو اس میں سب جو ہے ہم مل کے کام کر رہے ہیں، اور یہ جو صوفی اوپرا ہے یہ کہانی ہے، یہ فوک کہانی ہے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی، جو کہانی ہے ماروی، عمر ماروی کی، تو یہ اس پہ بیس ہے۔ ارے واہ! تو چلیے آگے چل کے ہم تھوڑا بہت آپ سے گزارش کریں گے کہ کچھ تھوڑا ہمیں گا کے بھی سنائیے۔ بات بڑی دلچسپ ہو جائے گی، ابھی ہونے والی ہے۔ پاکستان میں آپ پیدا ہوئیں، اس کے بعد لندن میں آپ نے ایک بے انتہا پیچیدہ اور مشکل، بالکل میں کہہ سکتی ہوں اس بات کو، کیونکہ یہ اوپرا کی موسیقی کا فن جو ہے وہ کوئی آسان فن نہیں ہے، اس میں کوئی آسانی بھی آپ کو نہیں رہی ہوگی۔ کیا، کس طرح سے سوچا، کیوں سوچا کہ اس طرف آئیں جو کہ ایک اتنی مشکل چیز ہے؟ کیا چیلنجز تھے، کیا خیال تھا، کیا سوچ رہی تھی آپ جب یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ نے سوچا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی چلوں کہ میں نے اور یہ سوچ کس طرح سے آئی میرے اندر۔ میں نے پہلا ماسٹر جو ہے وہ فزیکل کیمسٹری میں کیا تھا وتھ ڈسٹنکشن، اور پھر سیکنڈ ماسٹرز جو تھا وہ میرا ہسٹری میں تھا، ایگزام ان دا ویسٹ فرام کوئین میری یونیورسٹی آف لندن سے۔ پھر ایک دفعہ میں سوچ رہی تھی کہ دنیا میں اتنی چیزیں ہو رہی ہیں اور اتنی کیوس ہے، تو ایز اے پرسن
میں کس طرح سے دنیا میں امن اور ہارمنی کا میسج لے کے جاؤں. تو میں نے یہ سوچا کہ میوزک جو ہے وہ ایک ایسی لینگویج ہے، ایک ایسی زبان ہے جس سے آپ اپنے جو پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، اس کو بہت اچھی طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور میں جب مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے جو ووکل کوچ ہیں ویسٹرن کلاسیکل کے، انہوں نے جب میں ان کے پاس گئی کیونکہ میں میوزک سیکھنا چاہتی تھی، تو انہوں نے جب میری آواز سنی تو انہوں نے دیکھا کہ میری آواز کے اندر میرا جو وائس باکس ہے، حالانکہ میں ایشین ہوں اور ویسٹرن کلاسیکل جو جانرا ہے وہ بہت ہی مختلف ہے. اور اگر ہم دیکھیں فزیولوجی اپنی، اگر ہم غور کریں اس پہ، اگر آپ ایک قسم کے جانرا میں اپنی آواز کو ٹرین کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ پاکستانی کلاسیکل میں اپنی آواز کو ٹرین کرتے ہیں تو آپ پھر ویسٹرن کلاسیکل آپ نہیں گا سکتے. یا اگر ویسٹرن کلاسیکل آپ گاتے ہیں تو آپ پاکستانی کلاسیکل یا انڈین کلاسیکل جو ہے وہ اس کو آپ کچھ حد تک آپ آف کورس گا سکتے ہیں، لیکن جو اس کے جو آس ہے، جو اس کی جو مرکیاں ہیں، جو وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. تو فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ ویسٹرن کلاسیکل میں سلائڈنگ نوٹس، پورٹمنٹوز جو ہیں وہ بالکل بھی لگانا منع ہے، کیونکہ ویسٹرن کلاسیکل میں اسٹیکاٹو نوٹس ہوتے ہیں. آپ نوٹس کو جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے لگاتے ہیں اور اپنے ڈایافرام سے لگاتے ہیں. ناف کا گانا جس کو ہم کہتے ہیں، جو پرانے وقتوں میں ہمارے دور میں بھی تھا، آپ سوری یعنی کہ پرانے زمانے میں کیونکہ پرانے گانے بہت سنتی ہوں، بیگم اختر کو اور ملکہ پخراج کو اور استاد بڑے غلام علی صاحب، میں اس قسم کے جو ہے وہ سنتی ہوں، تو میں نے اپنے آپ کو بھی اسی طرح سوچنا شروع کر دیا بیکاز آئی لو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اب آپ بالکل وہی سمجھا رہی ہیں جو میرا سوال بھی تھا آپ سے، کہ یہ بہت سارے جو لوگ کہیں یہ نہ سمجھے میں 100 سال کی نہیں، وہ دیکھنے سے پتہ لگ جائے گا ان کو. اور یہ بالکل وہی چیز ہے جو میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا. سوال یہ تھا کہ اوپرا ایک بہت ہی پیچیدہ اور اجنبی سا فن ہے، تو سادہ لفظوں میں یہ بتائیے سننے والوں کو اس کی ٹیکنیک کیا ہوتی ہے، اور آپ جب اوپرا سپرانو ہے تو اس کی تربیت کتنی مشکل ہوتی ہے، یہ بھی ضرور بتائیے. یہ میرا سوال تھا باقاعدہ آپ سے، تو اچھا ہے آپ اس کی طرف بات کر رہی ہیں. جی جی بالکل. اور پھر اس کے بعد جیسا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، اچھا ہمارے جو پاکستانی کلاسیکل موسیقی ہے جو میں نے سیکھی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں سلائڈنگ نوٹس ہوتے ہیں، اس میں پورٹمنٹوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے ژانرا کی ایک خاصیت ہے. فار ایگزامپل ایک میڈم نور جہان کا بہت مشہور ایک سانگ ہے، خواجہ خورشید انور صاحب کی کمپوزیشن ہے، رم جھم پڑے پھوار تیرا میرا نکتا میں گا کے سناتی رم جھم پڑے پھوار تیرا میرا پیار. تو یہ جو پھوار میں نے جو بولی پھوار، یہ خواجہ خورشید انور کی بہت ہی یونیک کائنڈ آف ان کی اپروچ تھی. ان کے ہر سانگ میں مینڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتی تھی. لیکن اگر میں اسی کو ویسٹرن کلاسیکل وے میں گاؤں تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو اس میں ہر نوٹس کو میں پھوار کے نوٹس کو میں کلیئرلی ہٹ کروں گی. تو رم جھم پڑے پھوار، تو یہ ہر نوٹ جو ہے وہ کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن اگر میں اس کو اپنے پاکستانی یا انڈین سٹائل میں گاؤں گی تو میں نے تینوں نوٹ گائے ہیں، نوٹس گائے ہیں اس میں، لیکن آپ کو لگے گا نہیں کیونکہ میں نے مینڈ کے ذریعے میں آئی ہوں. بالکل لگتا ہے مجھے بھی کچھ موسیقی سننے کا شوق ہے، تو مجھے اس کا فرق پتہ لگا جیسے جیسے آپ نے گایا اس کو. بیوٹیفل، بہت خوبصورت. آپ ایک اور بڑی دلچسپ بات جو برٹش نیشنل اینتھم کی ہے، آپ نے برٹش نیشنل اینتھم بھی گایا. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ایک پاکستانی نژاد برٹش خاتون کے لیے کہ ان کو انہوں نے کہا، کیونکہ گویا کہ ابھی تک آواز آپ کی لوگ سن چکے ہیں. بہت سارے لوگ اب تو پاکستان میں بھی آپ کو جانتے ہیں، پاکستان کے ڈراموں میں آپ
جو ہے نغمے گا رہی ہیں آج کل، تو جی جی اس کے جو OSTs ان کے پیش کر رہی ہیں. مہمہ ڈرامہ آج کل جو چل رہا ہے وہ سائرہ پیٹر کی جی جی آواز میں اس کا نغمہ ہے. تو جیسا کہ لوگ جانتے، اگر نہیں جانتے تو اب جان لیں گے اس بات کو، کیونکہ ڈرامہ سنا جی جی کافی دیکھا جاتا ہے. مجھے ابھی تک دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، دیکھیں گے کسی وقت. اب خاص طور سے دیکھیں گے کیونکہ سائرہ نے اس کا نغمہ بھی گایا ہے. تو تھینک یو. اب یہ پہلے بتائیے برٹش اینتھم کے بارے میں کہ کیسے ہوا وہ. جی برٹش نیشنل اینتھم، آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو لوگ خود آپ کے پیچھے آتے ہیں، لوگ خود آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتی ہوں اس بات کو جو ہے وہ اس چیز کو میں سراہتی ہوں کہ آپ کو جو ہے خود لوگ آپ کے اندر جب ٹیلنٹ ہے تو لوگ خود آپ کو انوائٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے میرے ساتھ بھی ہوا جب میں نے یہ دیکھا کہ برٹش نیشنل اینتھم کے لیے مجھے برٹش گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی ہے، تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ یہ کافی انیوژول ہے ایز این ایشین اور اوپرا سنگر ہونا، کیونکہ یہ بہت ہی ڈفرینٹ جانرا ہے. جیسا میں آپ کو بتائی تھی کہ میرے ووکل کوچ نے جب میری آواز سنی تو انہوں نے کہا میرے وائس باکس میں ایک عجیب قسم کی ہارمنیز ہیں، اور میں ویسٹرن کلاسیکل بھی گا سکتی ہوں اور اپنا پاکستانی کلاسیکل بھی گا سکتی ہوں بیک وقت، اس کو میں ایک ہی سانس میں جو ہے گا سکتی ہوں وداؤٹ چینجنگ دا کوالٹی آف دا ساؤنڈ. تو یہ ایک یونیک بات ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں اوپر والے کا کمال ہے. مطلب باقی وائس میرا ریاضت ہے. باکس جو ہے وہ کمبینیشن کا آ گیا نا، ویسٹرن اور جی جی ایسٹرن کمبینیشن رکھ کے دے دیا اللہ میاں نے وائس باکس دیا جی. ہے سائرہ اور کو. یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں، تو یہ میرے ملک کے لیے اور میرے لیے بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے جب مجھے ریکویسٹ کی برٹش نیشنل اینتھم گانے کی، ریکارڈ کروانے کی، تو میں نے کروایا. تو وہ UK میں جو ایسٹ سسکس ہے، جب وہ برٹش جو گورنمنٹ جو اپنی سیرومنیز کرتی ہیں، انکلوڈنگ جو سیرومنی ہے برٹش نیشنلٹی جب دی جاتی ہے لوگوں کو وہاں پر، تو میرا گایا ہوا برٹش نیشنل اینتھم بجتا ہے، اور اس پہ مجھے کوئین الزبتھ نے بھی وایا لیٹر بہت کانگریچولیٹ کیا تھا، اور انہوں نے میرا تھینک یو کہا تھا. تو میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. پھر اس کے بعد گاڈ سیو دا کنگ بھی میں نے گایا. اچھا، اور ظاہر ہے کہ وہ چلی جی گئی تو پھر جب مطلب شہزادے جو ہیں ولی عہد شہزادے جب بادشاہ بن گئے تو پھر تو چینج ہونا ہی تھا. جب مجھے بھی یورپ میں رہنے کا اتفاق ہوا تو اس وقت بھی مجھے اوپرا میوزک، جیسا کہ میں بتایا، مجھے تو پتا نہیں تھا اس موسیقی کا، لیکن میں کانسرٹ سننے جاتی تھی کیونکہ مجھے کسی جی بھی زبان میں موسیقی ہو وہ اچھی لگتی ہے. تو اس وقت میں متعارف ہوئی اس کے ساتھ، اوپرا میوزک کے ساتھ، اور کس طرح سے وہاں پہ لوگ میوزک کو سنتے ہیں اور کانسرٹس کو سنا جاتا ہے کہ ایک جب لگتا ہے جیسے کوئی سانس بھی نہیں لوگ لے رہے، اتنی خاموشی ہوتی ہے وہاں ہالس کے اندر. جی تو جی بڑی جی زبردست یہ بات ہوتی ہے. تو اب جی آپ یہ بتائیں کہ آپ جیسی جو مثال ہے وہ پاکستان کی نوجوان جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے بہت ہی ایک حوصلہ افزا سی بات ہے. تو ان لڑکیوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی جو موسیقی یا کسی بھی غیر روایتی شعبے کے اندر جانا چاہتی ہیں، اور اپنی ٹریننگ کے بارے میں بھی ان ورک شاپس کے بارے میں بھی بتائیے جو آپ نے پاکستان میں کی. جی. میں نے پاکستان میں 3 سال پہلے ایک اوپرا اسکول کھولا ہے لاہور کے اندر، اور اچھا. اس وقت کے جو کلچر منسٹر تھے سید جمال شاہ صاحب، جو کہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، وہ بہت بڑے ایکٹر ہیں اور سنگر بھی ہیں. تو انہوں نے آ کے جو تھا یہ اوپرا اسکول کا افتتاح کیا تھا، اور اس میں میں نے جو لڑکیاں ہیں خاص طور پہ جو سیکھنا چاہتی ہیں، میوزک سیکھنا چاہتی ہیں، اور وہ کوئی جو ہے وہ قصور کے گاؤں سے ہے، کوئی سیالکوٹ سے ہے، کوئی لاہور سے، یعنی کہ گلیوں سے ہے، اور میں ان کو فری آف چارج سکھاتی ہوں. تو یہ میری یہ پیشن ہے کہ میوزک جو ہے وہ اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. تو وہ جب آئے تھے 3 سال پہلے، اس سے پہلے بھی میں سکھا رہی تھی. تو رائٹ. ان کو میں نے ویسٹرن کلاسیکل بھی سکھاتی ہوں اور پاکستانی کلاسیکل بھی سکھاتی ہوں، دونوں میوزک سکھاتی ہوں. اور حال ہی میں ابھی لاسٹ ایئر میں پاکستان میں تھی دسمبر میں، اور اس میں جو تھے میں اسلام آباد میں جو سر سید احمد آڈیٹوریم ہے وہاں پر میرا کانسرٹ ہوا تھا، اور جو کہ سر سید احمد خان صاحب کے جو گریٹ گرینڈ سن ہیں انہوں نے کیا تھا، اور ان کی پوری فیملی بھی آئی تھی. میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات تھی. تو اس میں نے پہلی دفعہ اپنے جو اسٹوڈنٹس تھے جن کو میں سکھا رہی تھی ان کو میں لے کر آئی اسٹیج پہ اپنے ساتھ. میں نے ویسٹرن کلاسیکل ہم نے گایا اٹالین لینگویج میں.
تو اچھا ہمارے جب ریسائٹل ختم ہوا تو جو پاکستانی جتنی بھی آڈینس تھی ہماری وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بچے جو ہے میں وہ لنڈن سے لے کر آئی ہوں تو جب میں نے بتایا نہیں یہ تو قصور کی گلیوں میں سے آئے ہیں ویری ویری تو گڈ. یہ تو ہمارے اپنے بچے ہیں، اور وہ جس انداز سے گا رہے تھے اور لوگوں نے بہت پسند کیا. ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہمارے جو پاکستانی بچے ہیں وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اور بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، آپ کس طرح سے ان کو جو میوزک ہے، جو موسیقی ہے اس کی ویلیو بتاتے ہیں، کیونکہ موسیقی جو ہے وہ ایک ایکیڈیمک سبجیکٹ ہے. موسیقی میں یہ واحد ایسا سبجیکٹ ہے جس میں سائنس بھی شامل ہے اور اس میں آرٹس بھی شامل ہے، دونوں چیزیں شامل ہیں. تو میں موسیقی کو سائنٹیفک وے میں بھی سکھاتی ہوں اور ایک آرٹسٹک وے میں بھی سکھاتی ہوں. تو ہمارے جو ینگسٹر ہیں، جو جین زی ہے، وہ تو بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے اوپرا کو سن کے، کیونکہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ کس طرح سے ہم ہائی نوٹس پہ جا رہے ہیں، پھر لوور نوٹس پہ جا رہے ہیں، پھر کس طرح سے وہ جو ویبراٹوز اور ٹرلز ہم کرتے ہیں، تو وہ بہت انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو. باقی میں اپنے جو پاکستانی کلاسیکل ہیں اس کو بھی میں ان کو سکھاتی ہوں. بٹائی کی جو وہ ہے ساری کی ساری، اس کو آپ نے کیا ہے، پرفارم بھی کیا ہے. کس طرح سے کچھ تھوڑا سا آپ ہمیں دکھائیں. شاید میرا سوال اتنا اچھا، بہت اچھا تو نہ سامنے آیا ہو، لیکن پھر بھی بتائیے نہیں، کہ کس آپ تو طرح. بہت اچھے سوال کر رہی ہیں اور مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے. پتہ نہیں یہ انٹرویو شاید 3-4 گھنٹے کا نہ ہو. جتنا بھی ہو ہم 2 حصوں میں بہت چلا بہت لیں گے، مزہ آ رہا کیا ہے، یہ تو ہے. جی جی ہمارا اپنا حساب کتاب ہے. تو جی، میں یہ یہی جو پوچھنا صوفی چاہتی تھی. جی جی یہ یہ جو صوفی اوپرا. صوفی جو میوزک ہے اس سے میں متعارف ایسے ہوئی کہ میں 2013 میں سندھ میں ایک ٹی وی چینل تھا، سندھ ٹی وی، اس میں ایک ریئلٹی شو ہوا کرتا تھا، وائس آف سندھ. سیزن 2 میں جج تھی، اور اس میں نے جو تھا، جو ان کا جو گرینڈ فنالے تھا، جو 20 ایپیسوڈز ہوتی ہیں اس میں، تو اس میں انہوں نے ایک شام منائی سندھ کا جو صوفی میوزک ہے، اور اس میں انہوں نے سندھ کے جو فوک سنگرز ہیں ان کو بلایا تھا، اور اس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام پڑھا گیا، اور بابا بلے شاہ کا کلام پڑھا گیا، اور مولانا رومی کا کلام پڑھا گیا، اور سندھی زبان میں بھی وائی اور جو صنف ہے صوفی ازم سے ریلیٹ، تو وہ پڑھی گئی. تو میں نے جب وہ سنا، کیونکہ میں جج کر رہی تھی اس کو، تو میں نے جب سنا میں نے کہا یہ میوزک تو بہت ہی خوبصورت ہے. اور پھر اس کے بعد مجھے وہ شو بہت لوگوں نے سراہا، اس کو بہت پسند کیا، میری ججمنٹ کو لوگوں نے بہت پسند کیا اس کے اندر. اور اس کے بعد جو تھی وہ مجھے انویٹیشن آیا شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار سے کا جو عرس ہوتا ہے، اس میں مجھے گانے کے لیے انوائٹ کیا گیا. جو ان کے جو گدی نشین ہیں سید وقار حسین شاہ صاحب، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا. پھر جب میں وہاں گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو کلام ہے، وہ جو صوفی کلام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ اس کو اپنے انگلش زبان میں آپ گائیے اس کو، اچھا. آپریٹک زبان میں. جی، تو میں نے پھر اس وقت جو تھی وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی کہانیاں جو انہوں نے جو لکھی ہیں، صوفی کلام لکھا ہے، تو اس پر میں نے پڑھا، اور میں نے بہت انجوائے کیا اس کو، اور بہت ہی زبردست جو ہم آج دنیا میں بات کرتے ہیں امن کی، امان کی اور بھائی چارگی کی، تو انہوں نے ہر چیز کو اپنی صوفی کلام میں اس کو ڈسکس کیا ہے. تو میں نے پھر اس میں سے میں نے گایا، ان کا کلام پڑھا، جس میں سے اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑا سا سنا بھی سکتی ہوں بالکل درخواست ہے انگریزی زبان. جی بالکل جی درخواست ہے ہماری، کچھ ضرور آئیے. لیکن آبویسلی جو یہ آپ جس طرح کی چیز پیش کر رہی ہیں کہ یہ صوفی اوپرا جو ہے، دیٹ از سم تھنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ اینڈ جی مائنڈ باگلنگ کہتے ہیں. اس لیے سنائیے ضرور پلیز. جی. میں تھوڑا سا آپ کو شاہ عبداللطیف بھٹائی کی جو کہانی ہے عمر ماروی پہ ہم یہ صوفی اوپرا بنا رہے ہیں، اور اس کا ایک آریہ ہے جس میں جو عمر ہے، وہ عمر اور اس کے جو سولجر ہیں وہ ماروی کو کڈنیپ کر کے لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ یہ گیت گاتی ہے کہ آپ میرے کنگ نہیں ہیں، اللہ میرا کنگ ہے، گاڈ از مائی کنگ. جی، تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا سناتی ہوں. سنا.
God is my King, He is the one true King, He is above all, the King of the earth. He does not judge if I'm good or bad, and his cares never end. God is my King, everlasting King. He gives us column of love. His mercy is a treasure. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. सर अभी आपने ये शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई की कलाम से एक चीज मुंतखब करके हमें सुनाई जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो आप लोगों का प्रोजेक्ट भी है. तो सूफियाए किराम की शायरी जब हम पेश करते हैं तो उसके लिए क्या कोई खास अंदाज खास अंदाज अपनाया जाता है, कोई खास राग होता है, या उसको किस तरह से आप करते हैं? जैसे हीर वारिस शाह एक मखसूस अंदाज में गाई जाती है, तो उसी तरह से आप जो आपने जो ये पेश किया, तो ये तजुर्बा कैसा आपको लगा और किस तरह से कोई इस पे तनकीद आई या इस तख्लीकी अमल के ऊपर बहुत ज्यादा तारीफ की गई? किस तरह से ये सारी चीज हुई, क्योंकि इनका अपना मखसूस एक अंदाज होता है गाने का. देखिए, मैं समझती हूँ कि म्यूज़िक जो है वो हमेशा से इवॉल्व होता रहा है. जितने भी जॉनरा आज हमें मिलते हैं, चाहे वो क्लासिकल मौसीकी हो, क्लासिकल मौसीकी जो थी वो इंस्पायर्ड थी फोक म्यूज़िक से, जो पुराना उससे ईजाद हुई, और वेस्टर्न क्लासिकल मौसीकी भी इवॉल्व हुई. 2000 साल पहले इस तरह की नहीं थी. किस तरह से 1400 सेंचुरी में ओपेरा एक नया जॉनरा आया, फिर चैम्बर म्यूज़िक और डिफरेंट क्लासिकल म्यूज़िक जो थे वो इवॉल्व हुए. तो और हर तरह से, और यही अमल है जो म्यूज़िक को ज़िंदा रखता है, मैं समझती हूँ. अगर आप म्यूज़िक में हर काम में, मेरे ख्याल से अगर हर काम में तख्लीक बंद हो जाए, डिस्कवरी बंद हो जाए, तो मेरे ख्याल से तो वो हर चीज़ ही मुर्दा ही हो जाएगी. तो इसी तरह से जी, तो इसी तरह से ये आगे बढ़ने का जो अमल है वो हमेशा से चलता रहता है. अच्छा, अगर आपको पाकिस्तान की बात हम कर रहे थे अभी, कि अगर आपको पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए आलमी सतह पर या कोई एक आलमी फोरम मिले, यूनाइटेड नेशंस का है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका की कांग्रेस हुई है, इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों में आपको यकीनन बुलाया जाएगा, बुलाया जा रहा होगा और आप गई भी होंगी, तो कौन सा कलाम आप मुंतखब करेंगी सुनाने के लिए? जी, मैं बिल्कुल अपने सूफ़ी जो ओपेरा है उसी में से मुंतखब करूँगी. और मैंने सूफ़ी ओपेरा से ही मार्वीस टीयर्स जो हमारा सूफ़ी ओपेरा है उसमें से यूएस कांग्रेस में मैं गा चुकी हूँ एक आर्या. तो जी, और उन्होंने बेहद सराहा, क्योंकि उसमें जो था वो जो कलाम था उसको बहुत सराहा, क्योंकि वो अमन पे मबनी था. और फिर जो जॉनरा मैंने वेस्टर्न और जो पाकिस्तानी क्लासिकल का जो फ्यूजन करके उसको मैंने दिखाया था, तो हर किसी ने उसको सराहा था. वहाँ पर यूएस कांग्रेस में जो यूएस कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सेनेट से भी लोग थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मुझे इनकरेज किया. और गवर्नमेंट के भी लोग थे, यूएस गवर्नमेंट के भी लोग थे वहाँ पर, जिन्होंने पहली दफ़ा मुझे सुना और मुझे बहुत सारी और दूसरी चीज़ों में भी इनवाइट किया है, जो कि फ्यूचर में आप ज़रूर आपको सामने आ जाएंगी. अच्छा, ये एक बड़ी मुश्किल चीज है. हम शुरू से ये बात करते आ रहे हैं कि मौसीकी की एक पेचीदा किस्म है, जाहिर है इसमें आवाज के ऊपर जो कंट्रोल है, इसकी टेक्निक जो है वो बिल्कुल और तरह से मुख्तलिफ है. जैसे भी जाहिर है कि जब भी हम क्लासिकी मौसीकी की बात करते हैं तो उसमें एक जो बेहद जरूरी बात सामने आती है, वो बेइंतहा मेहनत दरकार होती है, कि आपको रियाज भी बहुत करना पड़ता है. सारी चीजें खास तौर से एक खास मकाम पर पहुंचने के लिए आपको अपनी आवाज की भी तरबियत करना पड़ती है, सिर्फ गाने की तरबियत नहीं.
جی، اور آپ کو اپنی بھی تربیت کرنی پڑتی ہے. اپنی بھی تربیت کرنا پڑتی ہے ساتھ ساتھ. تو لیکن اس وقت جب کہ ایک بڑا ہی کمرشل سا ماحول ہو گیا سارا، تو کیا آپ جی، دیکھتے ہیں کہ صوفی اوپرا کا کوئی واقعی مستقبل ہے اور بہتر طور پر اس کو بھی ریسیو کیا جاتا رہے گا ان معاشروں کے اندر، چاہے وہ یہ مغربی معاشرہ ہو بہت چاہے معاشرہ ہو؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ آج کل فاسٹ فوڈ اور فاسٹ میوزک بہت چل رہا ہے، جو کہ بہت اچھا ہے. میں اس کے بالکل بھی مخالف نہیں ہوں. ہر چیز دیکھیں کو جو لوگ پسند کرتے ہیں اس کو سراہنا چاہیے. لیکن یہ جو کلاسیکل میوزک ہے، چاہے وہ آپ ویسٹرن کی بات کریں یا ہمارے جو سب کانٹیننٹ ہے، یا آپ مڈل ایسٹ کی بات کر لیں، کلاسیکل موسیقی جو ہے وہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے مائنورٹی کا میوزک رہا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو آنے کے لیے آپ کو اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. اپنا That's true. آرام، چاہے آپ بیمار ہیں، چاہے آپ خوش ہیں، چاہے آپ ناخوش ہیں، آپ کو ایک ڈسپلن فالو کرنا پڑتا ہے. اٹس اے کمٹمنٹ، یہ آپ کا کمٹمنٹ ہوتا ہے. میں جس طرح سے صبح میں اٹھتی ہوں، مجھے نہیں پتا رات ہو جاتی، میں سارا دن ریاض کرتی رہتی ہوں، کیونکہ میں تقریباً کوئی 8 گھنٹے ریاض کرتی ہوں، اور روز سوائے سنڈے کے میں بریک لیتی ہوں سنڈے کو کیونکہ میں کہتی ہوں ٹو مچ ہو گیا. تو 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 میں اس میں پھر ایڈجسٹ کرتی ہوں. ویسٹرن کلاسیکل موسیقی کا بھی ریاض ہوتا ہے، پھر میرا اپنا پاکستانی کلاسیکل موسیقی کا بھی ریاض ہوتا ہے، اس میں بھی میں ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں. پھر میری میٹنگز ہوتی ہیں، پھر میرے کانسرٹس ہوتے ہیں، ریسائٹلز ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو تو یہ آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو جو شخص ڈیسائیڈ کر لے یا کمٹ کر لے کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو آپ کو پھر وہ ظاہر سی بات ہے، ہر شخص تو مختلف ہوتا ہے نا، ہر کسی کی سوچ مختلف ہوتی ہے. تو سوچنے سمجھنے کا، کیونکہ ہم سب مختلف ہیں، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مختلف ہے. ہر کوئی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں سوچ سکتا جس طرح میں سوچ رہی ہوں، یا میں آپ کی طرح نہیں سوچ سکتی. یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان میں جو ٹیلی ویژن پہ ڈرامے مختلف ہوتے ہیں، ان کے بھی او ایس ٹی جس کو کہتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ساتھ جو نغمہ ساتھ میں چلتا ہے، وہ آپ ٹائٹل سانگ جس کو کہتے ہیں وہ گاتی ہیں آپ. تو آج کل بھی ایک بڑا مشہور ڈرامہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، لیکن آپ خود ہمارے ناظرین کو گا کر سنا دیجئے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو ڈرامہ وہ دیکھتے ہیں اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کس نے گایا ہے. جی سائرہ. جی بالکل، میں تھوڑا سا آپ کو گا کے بھی سناؤں گی، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے بہت سارے ڈرامے ہیں جن کے او ایس ٹیز میں نے گائے ہیں، جس میں دل آویز ہے جیو کا ڈرامہ، اس کی کمپوزیشن نوید ناشاد صاحب نے کی تھی. پھر گرفت جیو کا بہت بڑا ڈرامہ تھا، اس کی بھی او ایس ٹی میں نے گائی. نیہر کی او ایس ٹی بھی میں نے گائی. اور حال ہی میں جو معمہ جو ڈرامہ ہے، جو صبا قمر جس میں ایکٹ کر رہی ہیں، اور بہت زبردست ان کا ڈرامہ جا رہا ہے. میں نے حال ہی میں سنا ہے کہ وہ پاکستان کا نمبر 1 ڈرامہ ہے، اب اس وقت ہر کوئی دیکھ رہا ہے. اور رائٹ. بہت سارے ایکٹرز جو ہیں اس میں جنہوں نے کام کیا ہے، میں نے بھی کچھ ایپیسوڈز دیکھی ہیں اس کی، زبردست، کیا بات ہے. اور جب میرا گایا ہوا او ایس ٹی ان پہ چلتا ہے تو وہ اور ہی جو ہے وہ اس کا سما چینج ہو جاتا ہے. تو یہ ہم ٹی وی کا پروجیکٹ ہے معمہ، اور میں تھوڑا سا اس کا آپ کو گا کے سناتی ہوں. اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ نوید ناشاد صاحب نے کی ہے، جو کہ ناشاد صاحب کے گرینڈ سن ہیں. ناشاد اچھا. صاحب جی، جن کا بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے بڑے بڑے گانے کمپوز کیے ہیں، میڈم نور جہاں کے لیے، مہدی حسن صاحب کے لیے آپ کو بھول جائیں تو اتنے تو بے وفا نہیں، اور بہت بڑے بڑے سانگز اس طرح کے انہوں نے کمپوز کیے ہیں. تو ان کے جی انہی کے جو گرینڈ سن ہیں، انہوں نے نوید ناشاد صاحب، ان کا یہ کمپوزیشن ہے. اور انہوں نے جب یہ کمپوز کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ میں نے آپ کی آواز پہ کمپوز کیا ہے، کیونکہ آپ ویسٹرن اور پاکستانی دونوں گاتی ہیں، تو یہ اس کے حساب سے میں نے آپ کمپوز کیا. تو میں آپ کو تھوڑا سا معمہ کا جو اوریجنل ساؤنڈ ٹریک ہے جو میں نے گایا وہ آپ کو سناتی ہوں. پلیز. تنہا اکیلی ہوں میں، ایک پہیلی ہوں، بوجھے کوئی
ذرا مجھ کو دے میرا پتا. ندی کا میں پانی ہوں گزری کہانی ہوں بیتے سمے کی صدا. کوئی سنے تو ذرا لا 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 لا. تنہا اکیلی ہوں میں ایک پہیلی ہوں بوجھے کوئی تو ذرا مجھ کو دے میرا پتا. ندی کا میں پانی ہوں گزری کہانی ہوں بیتے سمے کی صدا. کوئی سنے تو ذرا. بہت خوب. میں بھی, میرے ساتھ سننے والے بھی بالکل جھوم گئے ہوں گے اس کو سن کے. آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے سائرہ, ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے. مجھے غزل بہت پسند ہے بیگم اختر کی, صاحبہ کی, اچھا. میرے ہم نفس میرے ہم نوا, او جو مجھے واہ, بہت بہت پسند ہے. بہت خوبصورت ویسے تو غزل ہے, مجھے بہت. ویسے تو مجھے بہت کئی غزلیں مجھے آتی ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں میرا ہر دفعہ یہی گانے کو دل دل چاہتے کرتا ہے. گانے کو نہیں, وہ پھر بالکل ٹھیک ہے. آپ وہی سنائیں پلیز, وہی سنائیے آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا پلیز پلیز پلیز. میرے ہم نفس میرے ہم نوا میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے. میں ہوں درد عشق سے جا بلب مجھے زندگی کی دعا نہ دے. میرے ہم نفس میرے داغ دل سے ہے روشنی اسی روشنی سے ہے زندگی. میرے داغ دل سے ہے روشنی سی روشنی سے ہے زندگی. مجھے ڈر ہے اے میرے چارگر یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے. مجھے ڈر ہے اے میرے چارگر یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے. میرے ہم نفس. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. میں بالکل آپ لے گئی وہ مجھے کسی اور دنیا میں. پروگرام کرتے ہوئے مجھے موسیقی سننی نہیں چاہیے. موسیقی واحد چیز ہے جسے میں کہتی ہوں ساری زندگی میں میں نے جو 2 کام کیے ہیں اپنے کام کے علاوہ, مطلب ملازمت کے علاوہ, 2 چیزیں مجھے زندہ رکھنے میں بہت مدد دی. ایک تو یہی موسیقی جسے کہتے ہیں, اور دوسرا وہ جسے کہتے ہیں کتابیں پڑھنا. یہ 2 میرے شوق رہے جنہوں نے مجھے زندگی میں
بہت میری مدد کی. بڑے مشکل وقت بھی آپ کے بڑے آسانی سے گزر جاتے ہیں اگر ان 2 جی چیزوں کے ساتھ آپ کا تعلق واسطہ رہا ہو. اچھا ایک بات بتائیں سائرہ چلتے چلتے کہ اگر جی آپ سائرہ پیٹر ایک نام ہے, سائرہ پیٹر ایک جی شخصیت, سائرہ پیٹر ایک بے مثال خاتون ہے, اگر ہاں ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ مشکل سوال. بہت بہت مشکل سوال اور مجھے پھر بھی پتا کیا تھا سوچ آپ مشکل سوال ہی پوچھیں گی. میں نے کبھی کوئی سوچا نہیں اس بارے میں کوئی ایک کہ چیز سائرہ جو پیٹر کو ایک چیز میں سمجھتی ہوں کہ خدمت. اگر خدمت. مجھے آپ ایک لفظ میں پرونا چاہیں تو خدمت خدمت. امن کا پرچار. موسیقی, ہاں موسیقی میرے لیے خدمت ہے جو کہ میں کر رہی ہوں. بیوٹیفل بیوٹیفل. سائرہ آپ سے بات کرتے ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ گھنٹوں بھی آپ سے بات کی جا سکتی ہے, موسیقی سنی جا سکتی ہے, مختلف چیزوں مختلف Thank you. زبانوں میں آپ پیش کرتی ہیں, اور بہت خوبصورت آواز ہے جو کہ کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ سنتے ہوئے کبھی آپ کو تھکن نہیں ہوگی, آپ اس کو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ اب بس کافی ہو گیا, ایسا نہیں. آپ کی آواز تھینک یو ان جی, آواز اللہ بہت خوبصورت آواز ہے. آپ کا بڑا پن ہے. تھینک یو. to your work and more power to your dedication and commitment. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے ہمیں شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو آپ اوپرا کر رہی تھی, اس میں انہوں نے آپ نے تھوڑا سا وہ بتایا تھا کہ وہ انگریزی میں جو آپ نے گا کے سنایا, تو جی اس کو آپ نے کیا اردو میں یا سندھی میں یا کسی اور زبان میں بھی اگر گایا ہو تو وہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. جی ضرور. میں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وائی ہے تو حبیب تو طبیب, اس کو میں اچھا آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں, اور یہ میں نے خود کمپوز کی ہے, تو امید ہے اچھا آپ سب کو پسند آئے گی. بالکل. تو حبیب تو طبیب تو درد جی دوا, تو حبیب تو طبیب تو درد جی دوا, جانب مجھے جی میں آزار جانبا, جانب مجھے جی میں آزار جانبا, تو حبیب تو طبیب تو درد جی دوا, تو حبیب تو طبیب تو درد جو دارو دواہن تو کی تو جو توارو, تو حبیب تو طبیب تو درد جی دوا. بہت خوب بہت خوب. اچھا اب بار بار میں کہتی ہوں کہ چلتے چلتے یہ بتا دیجیے گا, اب ایک اور فرمائش میری آخر میں چلتے چلتے یہ کہوں جی کہ جی آپ نے کہا کہ پرانے آپ ان سب ہمارے جو گلوکار اور گلوکارائیں گزری ہیں ان کو آپ سنتی ہیں, ان سے متاثر ہیں, ان سے ان کو شوق سے سنتی ہیں, تو جی, ان سے ایک سیکھتی چیز بھی ہوں. ایک اور چیز کو اور سیکھتی بھی ہیں. بالکل سیکھنے کا عمل تو وہ عمل ہے, بالکل سائرہ آپ نے کہا کہ میرے لیے تو سیکھنے کا عمل وہ ہے, میں ہمیشہ بات کرتی آئی ہوں کہ جس دن جی سیکھنے کا عمل ختم ہو جائے, یا آپ سمجھیں کہ اب ہم جی حرف کل ہو سمجھیں کہ آپ ختم ہو گئے, بالکل اس کے بعد آگے کا راستہ کوئی نہیں, آپ اپنی زندگی پہ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں. جس دن آپ یہ جی سمجھیں کہ آج کے دن آپ نے مکمل ہو گئے ہیں, اب کچھ آگے سیکھنے کو رہا نہیں, کیونکہ اس کے لیے تو جی عمریں کم پڑ
सीखती हैं, तो और सीखने का अमल ख़त्म नहीं होता। तो कोई एक गज़ल जो आपको या कोई एक नगमा जो आपको बहुत पसंद हो, आपके दिल के बहुत करीब हो, वो हमारे नाज़रीन को सुनाएँ, फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे। बिल्कुल, मुझे ग़ज़ल बहुत, एक और ग़ज़ल, वैसे तो ग़ज़लें तो मैं बहुत पसंद है, इकबाल बानो साहिबा की है हम देखेंगे, तो वो अरे थोड़ा-सा वो मैं तो आपको गुनगुना की गज़ल बहुत, जैसे कि बेगम अख्तर की भी आपने कहा, वो भी मुझे किसी और ही दुनिया में ले जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये तो हम देखेंगे फैज़ साहब की गज़ल, और जी। बहुत ही खूबसूरत। आप बिल्कुल इरशाद, ये तो फ़ौरन आप हमें सुनाइए। तो जी, जी। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल पे लिखा है, हम देखेंगे, हाँ हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। वाह! बहुत खूब, बहुत खूब। फैज़ साहब का ये कलाम, जिसे कहते हैं ना कि शायर भी जो बाज़ औक़ात कुछ इल्हामी चीज़ें लिखते हैं, फैज़ साहब ने भी बड़ी इल्हामी चीज़ लिखी है, जो कि वाक़ई, हर दौर में आप उसको सुनें, तो उसका मतलब वाज़े से वाज़े होता चला जाता है। तो बिल्कुल। आज हमारी मुलाकात सायरा पीटर से रही। सायरा से मुलाकात जितनी की रही, इससे और भी ज़्यादा करने को जी चाहता है। उनसे मज़ीद चीज़ें सुनें, खूबसूरत आवाज़, बेइंतहा हार्ड वर्किंग, और जो जैसा कि आपने कहा, वो कहती हैं कि मौसीकी एक उनके लिए एक खिदमत की तरह है। अगर वो अपने आप को बताएँ, तो उन्होंने अपने सफ़र के बारे में बताया, इस सफ़र के दौरान पेश आने वाले चैलेंजेस के बारे में बात की। तो सायरा से हम बहुत-बहुत हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारे लिए वक़्त निकाला, यहाँ पर आई थीं, जैसा कि उन्होंने शुरू ही में बताया कि अमेरिकी कांग्रेस में उन्हें एक अवार्ड से नवाजा गया, तो शी लीड्स द नेशन के नाम से। तो अब इस वक्त हमें उनसे इजाज़त लेना है। बियॉन्ड विद बहजत के साथ आपकी मुलाकात फिर किसी एक और ऐसी शख्सियत के साथ ही करवाएंगे, जिनसे हम समझते हैं कि मिलना बहुत ज़रूरी है, और जिनके बारे में कुछ मालूमात अगर हम इकट्ठी करके रख सकें अपने इस चैनल के ऊपर, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सायरा पीटर उन्हीं शख्सियात में से एक हैं जिनकी बहुत खिदमात हैं, और जिन्होंने अभी तो आगाज़ ही किया है, उनका सामने एक लंबा सफ़र है, लेकिन इस सफ़र के दौरान उन्होंने अभी तक जो कुछ हासिल किया है, वो भी बेमिसाल है। और उनका कहना यही है कि ये एक लंबा तवील सफ़र होता है, जिसके लिए कमिटमेंट दरकार है, डेडिकेशन दरकार है। वो आज भी 8 घंटे रियाज़ करती हैं दिन भर में। तो ऐसी शख्सियात के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं, सायरा पीटर की कामयाबियों के लिए, उनके आने वाले कल के लिए बेहद दुआओं के साथ अब बेहजत चलाने को इजाज़त दीजिए। ये भी हम आपको याद दिला दें, हमारे ऐसे ही प्रोग्रामों को सुनने के लिए इस प्रोग्राम को शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। बेहजत चलाने से मुलाकात आज की बस इतनी ही। इजाज़त दीजिए, फिर बात करेंगे। खुदा हाफ़िज़।